السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں پیاری بہنوں، یاد رکھیں اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان سے روکنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، یعنی کافروں کو دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت و انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے، اس پہ وہ ریجھے ہوئے ہیں، ہزار جان سے قربان کیے ہوئے ہیں اپنی جانیں، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی، سجا دی گئی، سجاوٹ کر کے اس کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین کفروا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا، اس کے رسولوں کا کفر کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کی۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی اس لیے خوشنما بنا دی گئی کہ وہ اس دنیا میں مگن رہے۔ یاد رکھیں ان کی خواہشات، ارادے، اعمال دنیا کے لیے ہوتی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور یاد رکھیں جن لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی جاتی ہے، انہیں دنیا کی چیزیں بھلی محسوس ہوتی ہیں، نظر دنیا کی چیزوں پہ ٹکی رہتی ہے، آگے بلند مقاصد تک نہیں جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا مال جمع کرتے ہیں اور اس کے راستے میں خرچ کر کے اس کی رضا حاصل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! بلکہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھ لو مال لٹا کے اب تنگ دست ہو کے بیٹھ گئے نا، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے۔ حالانکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ایمان والے بہت نصیب والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں قابل رشک مقام حاصل کر لیا، سعادت اور برکات کا خزانہ جمع کر لیا۔ جب یہ دنیا کے کافر لوگ، اللہ کے انکار کرنے والے لوگ قیامت کے دن ان کا اعلیٰ مقام دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اپنی پستی دیکھ کر کفِ افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور سخت ان کو قلق ہوگا، ملال ہوگا۔ ادھر ان کو جھڑکیاں دی جا رہی ہوں گی تو ادھر ان کی ہاتھوں ہاتھ مومنوں کی خاطرداری کی جا رہی ہوگی، ان پر ڈانٹ پڑ رہی ہوگی اور ان کی خاطر ہو رہی ہوگی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی اور ان پر عزت کی سرخروئی ہوگی۔ وہ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے اور یہ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، وہ جہنم کی ہولناک آگ میں جل بھن رہے ہوں گے اور یہ جنت کے دل خوش کن بہاروں میں موج اڑا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جسے چاہے بلا حساب و بلا تعداد کے دنیا اور آخرت میں روزی دے دے۔ سبحان اللہ! ایکسکیوز می۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزانہ صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کے دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال برباد کر دے۔ اللہ اکبر! ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا، صدقہ کر کے آخرت کا ذخیرہ کر لیا، باقی سب برباد ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر دنیا ہے، جس کے پاس مال نہ ہو اس کا مال دنیا ہے، اور جو عقل سے محروم ہے دنیا میں وہی مال جمع کرتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا میں تو مومن و کافر سبھی کی آزمائش ہے، سب کو آزمائش برداشت کرنے بھی پڑے گی، تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ دنیا میں مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور صبر کی وجہ سے اس کی تکلیف کو کم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں تقویٰ والے قیامت کے دن بلند درجات میں ہوں گے۔ اور اسی طرح دنیا میں کافر و مومن دونوں کو رزق ملتا ہے، اور یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئیں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے دنیا میں دے، جس کو چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔ دنیا کا سامان تو یہی رہ جائے گا، کام آنے والا سرمایہ آخرت ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کبھی کنجوسی نہ کریں۔ آپ کسی شخص کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، آپ تو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کا ایگریمنٹ، کیونکہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری راہ میں خرچ کرتا رہے تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات و دن کہ مسلسل خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی۔ اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے، جسے وہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ صحیح بخاری 4684۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بے حساب رزق کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے؟ تو پیاری بہنوں، دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور آخرت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیں، ماضی میں جب لوگ مسلمانوں کا اللہ پہ مضبوط ایمان تھا، صحابہ کرام کا، ان کے بعد آنے والے مسلمان ہمارے لیڈرز کا، تو دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب رزق دیا، مال و دولت دیا۔ حتیٰ کہ حضرت سلمان حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2320۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر کافر کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن مسلمان جو عمل دنیا میں کرے گا، اچھا عمل، اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔